غریب کیا, مفلوج کیا, بے روزگار کیا, بھوکا کیا, ملک کی معیشت کو تباہ کیا, ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو تباہ کیا, ملک کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی. کبھی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر طیبہ گل کو اغوا کر کے, چیئرمین نیب کو کمپرومائز کر کے, اس کی ویڈیو دکھا کے, اس کے ثبوت دکھا کے, پورے ادارے کو کمپرومائز کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنائے. ایف آئی اے کے ڈی جی کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بٹھا کر دھمکا کر یہ کیسز بنانے کے آرڈر دیتے رہے. جب اس نے نہیں سنا تو نوکری سے نکال دو. یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کو جاوید اقبال بنانا چاہتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ کا فیصلہ دینا ہے. جس فورن فنڈنگ کو غیر قانونی, غیر عملی طور پر اپنے ملازموں کے ذریعے ملک میں پیسے منگوا کر, اپنے پارٹی عہدیداروں کے اکاؤنٹس میں پیسے منگوا کر, اربوں کی منی لانڈرنگ کر کے آج ملک کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اسی فورن فنڈنگ سے پہنچ رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور اس لیے ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر کو کہتا تھا مجھے چور دروازے سے ملو, جیسے ایف آئی اے کے ڈی جی کو ملنے کی کوشش کی, جیسے جاوید اقبال کو ملتا تھا طیبہ گل کے ثبوت دکھا کر. اور وہ الیکشن کمشنر پہ آج حملہ آور ہیں جس کو اپوائنٹ موصوف نے خود کیا تھا. ہر ضمنی الیکشن میں ہار ہوئی, ایک ایپلیکیشن لے کر الیکشن کمیشن کے دفتر نہیں گئے, دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکے. آج اگر ادارہ تمہاری بات نہیں سنتا, الیکشن کمشنر تمہیں چور دروازے سے ملتا نہیں ہے, تو تم الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوتے ہو. یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا, اس کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے. اس میکیولین ایٹیٹیوڈ, رویے, فاشسٹ آدمی کو اپیزمنٹ کی عادت ہو چکی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ سنائے اس کے خلاف تو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جاؤ. آج الیکشن کمیشن کا استعفیٰ مانگ رہا ہے, کل کہے گا چیف جسٹس استعفیٰ دیں. جو سیاسی مخالف اس کے خلاف بات کرے اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال دو. جو ادارہ اس کے خلاف بات کرے اس ادارے کا سربراہ استعفیٰ دے. جو میڈیا اس کے بارے میں بات کرے اس کو آئینہ دکھائے, ان کی بند کر دو, گولیاں مارو, پسلیاں توڑو, ناک کی ہڈیاں توڑو, سینسرشپ کرو, ان کے پروگرامز چھینو, ان کے پروگرامز بند کرو, ان کے قلم پہ تالا لگاؤ. پارلیمان اس سے سوال کرے تو پارلیمان کو تالا لگاؤ. یہ ہٹلر مائنڈ سیٹ کا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر ملک کو بھوکا کیا, کارٹلز اور مافیا کی حکومت کو مسلط کیا, اداروں کو مفلوج کیا, اداروں کو کمزور کیا, اداروں کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے سیاسی مخالفین کے لیے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو اداروں کو گالی دیتا ہے, اداروں کو دھمکی دیتا ہے. الیکشن کمیشن کیوں استعفیٰ دے؟ الیکشن کمشنر, تمہارے پاس اقتدار تھا تو ڈسکا کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کا پریزائڈنگ آفیسرز عملہ چوری کر کے دھند میں غائب کر کے فارم ہاؤس میں قید کیا. تمہارے پاس اقتدار تھا, ڈسکا کے الیکشن میں گولیاں چلوائیں, لاشیں اٹھائیں, لوگوں نے اپنے گھروں سے اپنے پولیٹیکل کارکنان جو تھے ان کو مروایا.
کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ایک تحریک انصاف کا مر گیا جہاں بحق ہو گیا, ایک مسلم لیگ نون کا جہاں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہٹلر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن, اپنی جھوٹ, اپنا میکیویلین ایٹیٹیوڈ لے کر صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر کہ ملک کو تباہ کر دو, اداروں کو تباہ کر دو, اداروں پہ حملہ آور ہو جاؤ. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کہ فورن فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو, منی لانڈرنگ کرتے پکڑے گئے ہو, پارٹی کے نام پر چندے کے پیسے میں چوری کرتے پکڑے گئے ہو, جو اوورسیز پاکستانی چندہ بیچتے تھے اس کو اندر ڈاکے ڈالے اور بنی گالا کو منی گالا بناتے رہے. اس لیے چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, وہ الیکشن کمشنر چیف جو تم نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان صاحب. اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے روز, الیکشن کمیشن کو الیکشن ایکٹ کے ذریعے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی توہین عدالت کے قوانین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار حاصل ہے. آئین کے تحت, الیکشن ایکٹ کے تحت اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنا اداروں پہ حملہ آور ہوگا, کیونکہ اس کو مرض ہے اپیزمنٹ کا. اداروں کو چاہیے کہ بالکل قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کریں. یہ فورن فنڈنگ کا کیس 8 سال تاخیر کیوں ہوا, کیوں فیصلہ نہیں آیا؟ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ آج بھی وہی ہے جو 8 سال پہلے جمع کرایا تھا. یہ سمجھتا ہے یہ ہر قانون سے بالا تر ہے, ہر آئین سے بالا تر ہے, مغربی جمہوریت کی مثالیں دیتا ہے. جس وقت اقتدار کی کرسی ہل رہی تھی اس وقت آئین توڑا, آئینی عہدوں سے آئین شکنی اور سرکشی کرائی جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جاؤ. تمہارے پاس اقتدار تھا, تم نے الیکشن چوری کیا کیونکہ تم آر ٹی ایس کی پیداوار تھے. تمہارے پاس اقتدار تھا, تم نے آئین توڑا اقتدار کو بچانے کے لیے. تم آئین شکن ہو. اور یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ کرتے ہو نا, ابھی آئی ایم ایف کا $1 پاکستان میں نہیں آیا. میں پاکستان کی عوام کو بھی یہ بات بتانا چاہتی ہوں, نوجوانوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں, میڈیا کو بھی بتانا چاہتی ہوں. میڈیا کو معلوم ہے کہ ابھی $1 آئی ایم ایف کے معاہدے کا پاکستان نہیں آیا. ہم نے 3 مہینے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مشکل فیصلے کر کے لیے دیوالیہ ہونے سے بچایا. یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا اس کا گند صاف کر رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران خان کا تھا. آئی ایم ایف کا غلام عمران خان ہے, آئین شکن عمران خان ہے, آئین پہ حملہ عمران خان نے کیا ہے. ہٹلر, فاشسٹ اور میکیویلین ایٹیٹیوڈ کا مالک عمران خان ہے. یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا ہم نے؟ کیوں نہیں لاشیں بکھیری؟ لوگوں کی مس ڈیکلیریشن کی بات کرتا ہے, لوگوں کے بچوں کی بات کرتا ہے. تمہارے بچے لیا, جھنگ اور چیچا وطنی میں رہتے ہیں. لوگوں کو کم از کم اپنے بچوں کی گنتی آتی ہے, تمہیں تو اپنے بچوں کی گنتی نہیں پتا. لوگوں پہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس کی بات کرتے ہو, تم نے اپنے بچوں کی مس ڈیکلیریشن کی ہوئی ہے. یہ اس کی اصلیت ہے. یہ اسلام کے لیکچر دیتا ہے جس کو اپنے بچوں کا نہیں پتا وہ کتنے ہیں. جس بچی کی ماں کا انٹرویو موجود ہے کہ عمران خان اس کا باپ ہے, اس کو تسلیم نہیں کر سکتا. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ مدینہ کی ریاست بناتا ہے. روز کھڑے ہو کر دوسروں پہ الزام لگاتے ہو. جواب دو کہ, اور جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بالکل جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اداروں کو چاہیے آئین کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں, فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ دیں, عوام کو پتہ چلے کہ یہ کیوں روتا ہے, ماتم کرتا ہے, کیونکہ اپنی کرپشن. وہ بشرا بی بی کی جو آڈیو ہے نا, اس کو مت بھولیں, جس میں وہ کہتی ہے ہماری بچی کی کرپشن پہ بات ہوئی جس کا نام فرح گوگی ہے, تو ان کو غداری کے ساتھ لنک کرو, خط کی بات کرو. یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتا ہے.
تو یہ بات بڑی سمجھنی پڑے گی کہ نہ الیکشن کمشنر سکندر سلطان جاوید اقبال بنے گا، تمہارا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آئے گا، تم آئین شکن ہو جس کا فیصلہ سپریم کورٹ دے چکی ہے، آپ نے اپنے عہدے کو، اپنی کرسی کو استعمال کر کے ملک کا آئین توڑا، اسپیکر کے ذریعے، صدر کے ذریعے اور ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے اور اپنے وزیر اطلاعات کے ذریعے، جو آج باتیں کر رہا تھا مجھ پر. میں وہ فواد چودھری صاحب، میرا وہ چہرہ نہیں ہے جو ہر روز اسی میڈیا کے سامنے بیٹھ کر 5 پارٹیوں کا ترجمان رہا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ اس سے زیادہ کیونکہ آپ کو نہ کوئی شرم ہے نہ آپ کو کوئی حیا ہے. ان کا یہ وتیرہ ہے کہ جھوٹ کو اتنا بولو اور اتنی بار بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں. یہ ملک کو، عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر افراتفری ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں تاکہ معاشی استحکام نہ آئے. یہ افسردہ اور دکھی اور ماتم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے تھے ملک کو دیوالیہ ہونے کے لیے، وہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور اتحادی حکومت نے بچا لیے. ان کو اس بات کا افسوس ہے. روز ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی عدم ہے، اور کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، کسی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک اس میں سیاسی استحکام نہ ہو. یہ جان بوجھ کر ان کی اسٹریٹجی ہے. الیکشن کرا دو، الیکشن کرا دو. الیکشن تو میں پہلے بھی کہا تھا، کان کھول کر سن لو. الیکشن تب ہوگا جب موجودہ حکومت اور الیکشن کمیشن چاہے گا. یہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. تمہارے پاس موقع تھا جب تم وزیر اعظم تھے، لیکن تب تم لوگوں کے ترلے منتے اور پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے اقتدار کو بچا لو. اس لیے تم نے الیکشن کال نہیں کیا، کیونکہ تمہارا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، تمہارا مسئلہ پاکستان کی تباہی ہے. تمہارا مسئلہ تمہارا فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ تمہارا میکیویلین مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا مسئلہ ہٹلر مائنڈ سیٹ ہے جو تم ہو. ملک کو اس نہج پر لے آؤ کہ ملک میں خانہ جنگی ہو جائے. یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ بات عوام کو سمجھنی پڑے گی اور عوام سب سمجھتی ہے. اس لیے میں ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں اداروں سے کہ یہ جس کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے یہ اپیزمنٹ کا مریض ہے، یہ سائیکو فینسی میں رہتا ہے. اس کو قانون کے مطابق نپٹیں. یہ وہ جانور ہے جس کا دماغ، زبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جتنا کھلا چھوڑیں گے یہ اتنے اپنے پاؤں پھیلائے گا. اور قانون موجود ہے، آئین موجود ہے. جو ایسے شخص کو جو آئین شکن ہو، جو جھوٹا ہو، اداروں پہ حملہ آور ہو، توہین عدالت کرتا ہو، اس کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے. میڈم یہ بتائیے گا کہ باری میں ادھر ہی ہوں. آج تو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، تو نون لیگ کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی مدت پوری کریں گے. اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ جو پنجاب میں نمبر گیم اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کے پاس زیادہ ہے، تو اس بارے میں کیا حکمت عملی ہے حکومت؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک بات بولی کہ اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹوں سے 5 سیٹیں ہاری ہیں، اور مسلم لیگ نون نے آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مریم نواز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی سٹیٹمنٹ ہے. تو یہ موازنہ آپ کے سامنے. باقی ہماری جو سیاسی حکمت عملی ہے، بالکل اس وقت پنجاب میں بھاری اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کی موجود ہے، وفاق میں موجود ہے. یہ مشاورت ہماری کل سے جاری ہے. تمام جو ہمارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مشاورت. اور اس میں ایک الیکشن ہوا ہے 20 سیٹوں پہ، 15 سیٹیں ضمنی الیکشن میں جیت لی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر پوری کوئی
ایک وہ ایسی صورتحال آ جائے. اس لیے یہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے. ہم بالکل مطمئن بھی ہیں اور ہم ہر وہ چیز کریں گے جس سے پاکستان کی عوام کی بہتری ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ معاشی استحکام کی طرف جائے گا. یہ باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی, یہ باتیں کرتے ہیں IMF کے پروگرام کی. جو ان کا IMF کا پروگرام ہے اس پہ عمران خان کی حکومت کے دستخط ہیں, جو معطل ہو گیا تھا, سسپینڈ ہو گیا تھا, ملک کی کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک لگا دیا تھا, ملک میں دیوالیہ لے کر آ رہے تھے, دیوالیہ کر دیا تھا ملک کو. یہ وہ لوگ ہیں مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے IMF کے پروگرام کو سسپینڈ ہونے سے بچایا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 سال جو چینی مہنگی بیچتا رہا اپنے کارٹلز اور مافیا کے لیے, چینی بھی سستی کی, آٹا بھی سستا کیا, یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر چینی, آٹا, گھی سستا کیا, 100 یونٹ بجلی پنجاب میں سستی کی تو پہنچ گیا کوٹ, کیونکہ یہ ریلیف دینا نہیں چاہتا. یہ ملک کے اندر انتشار, افراتفری اور خانہ جنگی چاہتا ہے, چاہے وہ مہنگائی سے آئے, چاہے وہ بے روزگاری سے آئے, چاہے وہ سیاسی عدم استحکام سے آئے. یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مریم صاحب یہ بتائیں کہ 13 جماعتوں کا نیریٹو جو آپ بیان کریں گے, 13 جماعتوں کا نیریٹو تھا جو عوام نے مسترد کیا, جو آپ کہہ رہی ہیں آئن شکل ہے, وہ ہٹلر ہے, یہ سارا بیانیہ جو ہے عوام نے مسترد کر دیا. آپ کی باتوں کے اوپر تو عوام اعتبار ہی نہیں کر رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بالکل آپ کا غلط تجزیہ ہے. 40% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا اس ضمنی الیکشن میں. وہ ضمنی الیکشن, وہ سیٹیں جہاں 2018 میں 7 سیٹوں کے اوپر PMLN کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. یہ 20 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی تھیں اور 40% ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو پڑا ہے ان مشکل فیصلوں کے باوجود. اور وہ اس لیے کہ 2013 میں بھی ملک کو معاشی بحران سے نکالا, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, مہنگائی کو 13-14% سے 2.8% پر لے کر آئے, ملک کی ترقی کو 2.5% سے 6% کے اوپر لے کر گئے. ہمیں کرنا آتا ہے, ہم نے کیا ہے, ہمارا ووٹر اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے. اور پنجاب کا ووٹر, پنجاب نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر, نواز شریف پر اور شہباز شریف کی خدمت پر ہمیشہ اعتماد کیا ہے. اور یہ سفر اسی طرح, اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. اس لیے یہ مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی, وہاں 40% ووٹ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے لیا ہے. تو مسترد نہیں کیا بلکہ بیانیے کے ساتھ کڑی ہے عوام پاکستان مسلم لیگ نون کی. اچھا میڈم مریم یہ بتائیے گا کہ جو کل جوید لطیف صاحب جو بڑے رہنما ہیں مسلم نواز کے, ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اداروں کی کوتاہیوں اور غلطیوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا ہے اور میاں نواز شریف کو فی الفور واپس آنا چاہیے پاکستان کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی غلطیاں, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان گالی دیتا ہے, آپ کے رہنما فرما رہے ہیں کہ اداروں کی غلطیوں کا بوجھ جو ہم نے اٹھایا اور الیکشن میں ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. میں نے وہ پریس کانفرنس نہیں سنی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن اداروں کے اوپر حملہ آور اس تاریخ میں اگر کوئی شخص ہوا ہے, اداروں کو گالی دی ہے, اداروں کو زبانی زد و کوب کیا ہے, وہ عمران خان نے کیا ہے. آئین پہ اگر کوئی سرٹیفائڈ آئین شکن ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر کوئی جھوٹا چور, کارٹلز اور مافیا مسلط کر کے ملک پر حکومت کرتا رہا ہے تو, لیکن اس کے سب کے باوجود, اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس وقت ملک میں انتشار, خانہ جنگی اور فساد چاہتا ہے, اس کی یہ بھی ہم انشاءاللہ جو سازش ہے اس کو ناکام کریں. فورن فنڈنگ کے حوالے سے آپ بات کریں کہ اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے. حکومت آپ کی ہے, آپ کے پاس آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیوی کے کرپشن کے ثبوت موجود ہیں, تو ان کو گرفتار کرنا. دیکھیں حکومت بالکل ہماری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکا کا الیکشن جب چوری ہوا اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوا تو ہم نے تو الیکشن کمیشن کو گالی نہیں دی. ہم نے تو قانون کے مطابق پٹیشن الیکشن کمیشن میں لے کر گئے, وہاں جیتے, انہوں نے اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا. ہم نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے. 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اقامہ کے اوپر نکالا, پینما کا الزام لگا کے, کرپشن کا الزام لگا کے, 4 سال حکومت میں رہے, 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا. تمام ریاستی طاقت موجود تھی. میں نے یہ بولا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا فیصلہ آج نہیں, کل نہیں, 8 سال پہلے آ جانا چاہیے تھا جب اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرایا تھا. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو والا, آپ نے کہا جی 40% عوام نے ووٹ کو عزت دی, لیکن وہ بیانیہ جو ہے وہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر تھا وہ اس نے کیش کر لیا, بجائے اس کے کہ مسلم لیگ نون کا جو ووٹر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ بات نکلتا. آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام, اور یہ بات بہت اچھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے
ایک جو جمہوریت کی روح ہوتی ہے، جو ووٹ ہوتا ہے، ووٹ کی پرچی کا استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور اپریشیٹ کریں کہ ووٹ کی عزت کیا ہے کہ ڈبے سے جتنا ووٹ نکلے اتنا ہی بار ہو، ووٹ چوری نہ ہو، ووٹ استعمال کرنے کا اختیار ہو، اپنا منتخب چننے کا استعمال ہو، آر ٹی ایس نہ بیٹھے، اور ووٹ کے استعمال کے ساتھ رائے آئے، جس کی رائے کو تسلیم کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کل۔ اچھا میڈم طریقہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ خود تھک چکے ہیں مسلم لیگ نون عمران خان کو گرانے میں، اور اب کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن، آپ کو لگتا ہے ہم تھک گئے؟ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، تو وہ خود جب موضوع لگے گا تو انہیں آج کل زیادہ لگ رہے ہیں جی۔ تو آپ پولیٹیکلی اپنا مقابلہ کریں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح طور پہ بتا دوں کہ پاکستان کی میجورٹی جو اس وقت بھاری اکثریت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ اتحادی جماعتیں جو اس وقت وفاق میں تمام صوبائی جماعتوں کو اور تمام پاکستان کی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، وہ اس وقت کثیر تعداد میں پارلیمان میں موجود ہیں۔ پاکستان کی عوام ان جماعتوں کے اوپر اعتماد بھی رکھتی ہے، ان کو ووٹ بھی دیتی ہے، اور حالیہ ضمنی الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں تھے، جہاں ہماری سیٹیں نہیں تھیں، وہاں بھی آج پاکستان مسلم لیگ نون کو، کیونکہ عوام یہ واضح طور پر جانتی ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو معاشی بحران سے نکال سکتا ہے، عوام کو روزگار دے سکتا ہے، عوام کو ترقی دے سکتا ہے، خوشحالی دے سکتا ہے، عوام کی ملک کی ترقی کو 6 سے زیادہ فیصد پر لے کر جا سکتا ہے، وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ہیں۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش بالکل ناکام ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ وہ 40% ووٹر جو ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ حقیقت ہے، اور جو جس طرح کی کیمپین رن ہوئی، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ نے جلسے دیکھے ہوں گے، جس جگہ کے اوپر جلسے کیے پورے ضمنی الیکشن کے اندر، وہ جو لوگوں کا سپورٹ ہے، جو لوگوں کی جنگ تھی مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، معاشی تباہی کے خلاف، اس نالائکی کے خلاف، اس نفرت کے خلاف، اس عوام کی تقسیم کے خلاف، اس کے خلاف رد عمل آیا ہے۔ اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے، تو یہ بات کہہ دینا کہ ہم تھک چکے ہیں، تھکے گا وہ شخص، کیونکہ تھکتا انسان صرف وہ ہے جس کی نیت بدنیت ہوتی ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو انتشار پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا شخص کا نام عمران خان ہے۔ مریم یہ بتائیے گا کہ وہ اسمبلی میں آن ریکارڈ ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ ضمنی الیکشن ہار گئے تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، تو کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی جو بانی پارٹی ہے وہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات شروع میں ہی کہہ دی ہے کہ یہ پارٹی فیصلہ کرے گی، اور پارٹی انشاءاللہ عوام کے حق میں فیصلہ کرے گی۔